اس میں بھی اٹھ سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ پہلے نام آئیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام رسول اللہ صاحب, فرمائیے کیا بات ہے؟ میں صرف یہ چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی. یہ کہ حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو منظوم کلام ہے, اس طرح ان کی تحریرات ہیں, جی, اس میں بہت سے مشکل الفاظ ہیں جن کا صحیح تلفظ جاننے کے لیے ٹھیک ہے, کیا اس سلسلے میں کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جو ہاں ایک تو ہو رہا ہے کراچی کی لجنہ میں, در سمین کے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے. احمد الباری ناصر ہیں جو ان کاموں سے خاص شغف رکھتے ہیں, اور ان کو ادبی ذوق شوق بھی ہے. آپ ان کی نظمیں بھی پڑھتے ہوں گے کبھی کبھی اخباروں میں. تو لجنہ معاملہ کراچی نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے, اور انہوں نے در سمین کا کام مکمل کر لیا ہے. تمام مشکل الفاظ کی ساتھ کہ انہوں نے گلوسری, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, ڈکشنری تو نہیں کہتے جو آخر پر فہرست ہوتی ہے, زمیمہ, نہیں, ہاں فرہنگ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اس پہ وہ انہوں نے کافی کام کیا ہے. لیکن آخری نظر ڈالنے کے لیے میں نے ناظر صاحب اشاعت سید عبدالحی صاحب سے کہا ہے کہ وہ علماء کو بٹھا کے توجہ کریں اس کی طرف. عام طور پر تو جماعتیں کرتی رہتی ہیں ایسی چیزیں, مگر حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے متعلق ہمیں ضرور دوہری احتیاط چاہیے. کیونکہ میرا جو کلام چھپا ہے اس میں بھی لجنہ کراچی نے ہی بہت محنت کی تھی, لیکن اس سے زیادہ محنت مجھے بھی کرنی پڑی تھی, کیونکہ میں اور پرائیویٹ اسٹڈی صاحب بیٹھ کے جب دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ بہت سی باتوں میں ان کے اور ہمارے ترجمے میں فرق پڑ جاتا تھا. تو اب ہم اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تراجم کے متعلق بہت احتیاط کی ضرورت ہے. سمجھ گئے آپ؟ جی. عبد الرؤف ظفر صاحب. جی, احمد الرؤف صاحبہ آپ ہیں؟ عبد الرؤف, ہاں جی, یہ تو احمد الرؤف پڑھ گئے تھے شاید. نہیں جی, غلطی لگ گئی ان کو. اچھا, ان کو دیکھ کے غلطی لگ گئی, بڑی بھاری غلطی لگی ہے. فرمائیے جی. حضور السلام علیکم. اچھا, میرا یہ سوال ہے کہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 101 نمبر میں, جس کا ترجمہ یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اذن کے سوا کسی طور پر ایمان لانا کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے. اس میں ہم اذن کا کیا مطلب لیں گے؟ آپ پڑھیں تو اصل آیت کوئی اور پڑھ دیا آپ کی. یہ ہے میرے پاس. وما کان لنفس ان تؤمن میں اسی لیے کہا تھا کہ آپ کی کوئی اور ہی پڑھ دے تو اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, ہمارے یہاں ہے نہیں کوئی مربی وغیرہ. آپ ماجد صاحب آپ پڑھیں. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. 2-3 آیتیں اوپر نیچے بھی پڑھیں نا تاکہ مضمون کا موقع سمجھ آ جائے. ایک ہی لکھی قرآن کی. آپ قرآن سے نکالیں, قرآن کی نکالیں. آپ کا جو سوال ہے اس کا تو واضح جواب مختصر ہے, اس کے لیے نہیں میں جانچ کر رہا, لیکن قرآن کریم کی بعض آیات کو اصل مفہوم دیکھنا چاہیے کہ سیاق و سباق میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس موقع پر کیوں ایک خاص مضمون بیان فرما رہا ہے, اس لیے میں اس کی پہلی اور دوسری آیات دیکھنا چاہتا ہوں. جہاں تک اذن کا تعلق ہے, اذن میں اجازت کا مفہوم بھی داخل ہوتا ہے, اور یہ جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے, یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے یا حضرت مسلم موعود کا ہے؟ پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے. اذن میں رضا کے معنی بھی ہیں, اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں اذن کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے ان معنوں میں کہ خدا نے ہی سب کچھ پیدا کیا, خدا نے کائنات بنائی, اس کے قوانین بنائے, اور وہ سارے قوانین اس کے حکم کے تابع چل رہے ہیں. ان قوانین کے تابع جس کو جو
اجازت ہو وہی کرتا ہے. لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ زبردستی کسی کے دل میں ایمان اذن کے ذریعے ڈالتا ہے، یا جو کافر ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ خدا نے ان کو اذن نہیں دیا تھا. یہ معنی اس لیے غلط ہیں کہ قرآن کریم کی دوسری آیات واضح طور پر ان کے برعکس مضمون بیان کر رہے ہیں. اس لیے اذن کا معنی اجازت اور موقع محل کے مطابق کچھ اور معنی کرنا ہر انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، بلکہ قرآن کے حوالے اور اس کی تائید ہی سے معنوں کی اجازت ہے، ورنہ نہیں. جہاں تک دوسرے پہلوؤں کا تعلق ہے، اس میں قرآن کریم نے ایک بات تو خوب کھول دی ہے کہ کسی پر جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں قطعاً کوئی جبر نہیں. اب اس کے بعد اذن کا معنی وہ کیا جائے کہ حکم کے بغیر کوئی مانتا نہیں، تو یہ تضاد پیدا ہو جائے گا. اور جبر کے بغیر دین کا خود بخود اپنی مرضی سے ماننا یا انکار کرنا، اس کے اگلے حصے میں ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہتا ہے وہ ایمان لائے، جو چاہتا ہے انکار کر دے. تو اتنی وضاحت کے بعد اس آیت میں اذن کا کوئی دوسرا معنی لینا، یہ قرآن کریم اجازت نہیں دیتا. وہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم ایک ہمارے بعض حصے بعض دوسروں کی تقویت دیتے ہیں. بعض جوڑے ہیں ہر آیت کے، ان جوڑوں کی وجہ سے مضمون محفوظ رہتا ہے. اس لیے میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اذن کا معنی ایسا لینا جو قرآن کی دوسری آیات سے متصادم ہو، ٹکراتا ہو، جائز نہیں ہے. بس اذن وہاں ان معنوں میں استعمال ہوگا کہ انسان کی زندگی انسان کے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کے ارادے کسی حد تک اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن زندگی کا پتہ کوئی نہیں کس وقت ختم ہو جائے. اس لیے جس شخص کے دل میں خدا تعالیٰ نیکی دیکھتا ہے اس کو مرنے نہیں دیتا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. مگر زبردستی نہیں، ایک رحم کے طور پر اس کا اذن آتا ہے کسی کی تائید میں جس کے دل میں نیکی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کہ زندگی تو میرے ہاتھ میں ہے، اس کو میں نے بلانا ہی بلانا ہے، قانون قدرت کے مطابق اس کا وقت آ رہا ہے. تو مرنے سے پہلے پہلے اس کو توفیق بخش دیتا ہے. یہ معنی مومن ایمان میں اذن کا ہے. سمجھ گئے؟ آگے اب وہ آیات پڑھیں. آپ کی بات ختم ہو گئی، اب میں اپنے لیے سننا چاہتے ہیں اس کا سوال. ابھی اور بھی ہے؟ اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم ولو کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. ٹھیک ہے، شروع ہو گئی. اچھا بچوڑ میں آپ پڑھ لیں ہم سب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.